بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورہ احقاف کے شروع میں آیت نمبر 6 میں آیت نمبر 5 اور 6 اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ سب سے گمراہ شخص ہے وہ جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارے لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک ان کی پکار نہیں سن سکتے۔ پکار قبول کرنا تو دور کی بات، وہم عن دعائہم غافلون، وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ پکارنا، دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو سورہ مؤمن کی ہے، یہ آیت کریمہ پیش کر کے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ پکارنا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ بعض لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع سجدہ نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں پکارنا کون سی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر شیئا للہ، میرا بیڑا پار کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ تو کسی کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں بڑے اللہ کے نیک لوگ تھے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فوت تو ہوتے نہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ تو یہ مرنے کے بعد ان کے اندر بڑے اختیارات آ جاتے ہیں، اللہ نے انہیں بڑے اختیارات دے رکھے ہیں، ان کو پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کسی کو پکارنا یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بہت بڑا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اللہ کو ہی پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک بندہ کنویں کے پاس کھڑا ہو جائے، نہر کے پاس کھڑا ہو جائے، جا کے ہاتھ پھیلا دے اور کہے کہ ہاتھ پھیلانے سے خود بخود پانی میرے ہاتھ میں آ جائے گا اور میں اس کو پی لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ جس طرح پانی خود بخود ہاتھ میں آنا ممکن نہیں ہاتھ پھیلا کر، اسی طرح یہ بزرگوں کو، فوت شدگان کو پکارنے سے وہ ہماری پکار نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، بلکہ ہماری پکار سے ہی غافل ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہے، اور یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اس میں اور عبادت میں کسی قسم کا فرق نہیں ہو سکتا۔ یہاں اسی کی بات کہی ہے کہ سب سے گمراہ شخص ہے وہ جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب دینا تو دور کی بات، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کوئی پکار رہا کہ پکار نہیں رہا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جب انہیں قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ کچھ لوگ ہمیں پکارا کرتے تھے، کچھ لوگ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تو وہ جب یہ سنیں گے تو دشمن بن جائیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنا دیا، تم نے تو ہمیں، اس وقت اللہ بڑے ناراض ہیں، بڑے غصے میں ہیں، تو اللہ کا بالمقابل بنا دیا ہمیں، دشمن بن جائیں گے ان کے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا،
جن کی پیروی کی گئی تھی جب وہ برات کا اظہار کر دیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے برات کی تھی۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم تو ان کو اللہ کے اولیاء مانتے ہیں، ہم ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ روکتے ہیں ان کو کہ جی ایسے لوگوں کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ کہتے ہیں تم گستاخ ہو ان کے۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بزرگ جو ہیں یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، تم ہمیں پکارتے رہے، ہم نے تو تمہیں کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ ہمیں پکارو، ہمیں کیوں پکارتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن صفائیاں دیں گے اپنی کہ اے اللہ، میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، یہ لوگوں نے خود ہی بنا لیا تھا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے غلو کرتے ہوئے کسی کی ذات میں محبت کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمائی کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، جو آسمان سے پانی برسانے والے۔ اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ توحید کے دلائل بیان کیے، اللہ کی عظمتیں بیان کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ سورہ فاطر ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ اللہ کا برابر کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا شروع کر دیتے، ان سے اپنی حاجتیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ اس پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں کیا یہ مشکل کشا ہیں کہ نہیں، کیا یہ مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ساری اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، قبر والا ہماری پکار کو نہیں سنتا۔ ولو سمعوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، بالفرض سنتے نہیں ہیں، اگر ہم علی سبیل تنزل ہم یہ کہتے ہیں چلو جی سن لیتے ہیں، مستجابوا لکم، قبول نہیں کر سکتے۔ تم ان سے حاجتیں مانگو گے، اولاد مانگو گے، وہ کیسے دیں؟ اولاد دینا ان کا کام نہیں۔ اپنے مسئلوں کا حل مانگو گے، وہ کیسے کریں؟ اگر سن لیں تو پہلی بات ہے سنتے ہی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں صراحت سے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اس کو کوئی ہلکا شرک نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شرک اصغر ہے، محبت ہے ہماری، کوئی بات نہیں، یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، خبیر اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جیسی باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ اور قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا، قرآن کو پڑھتے نہیں اور یہ سارے الٹے سیدھے عقائد ہم نے بنا رکھے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے دین پر عمل کرنا اور دین میں استقامت اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، جو اللہ کو اپنا رب اور اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیا، ایک دفعہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، ثم استقاموا، پھر ڈگمگائے نہیں، پھر ڈٹ گئے اپنی بات پر۔ جن کا یہ عمل ہے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن ہوگا جب شدید خوف اور شدید سخت دن ہوگا، فرمایا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کن لوگوں پر قیامت کے دن خوف نہیں ہوتا؟ کون لوگ قیامت کے دن غمگین نہیں ہوتے؟ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ایسے لوگوں پر نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔
اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جن لوگوں نے ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور پھر اس کے بعد اس بات پہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کن لوگوں کی ہے؟ یہ فضیلت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، آسان باتیں آتی ہیں عمل کرتے رہتے ہیں، جب مشکل آ جاتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو دین کی بہت سی باتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن بعض باتیں ان پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے دین کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں، بعض احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ظاہری حلیہ، ظاہری شخصیت اپنی اسلام کے مطابق نہیں بنائی ہوئی، ویسے نماز روزہ اچھا کر لیتے ہیں، کاروبار کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے، حقوق العباد پورے کر لیتے ہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر، ان کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے پہلے بھی آیت کریمہ پیش کی تھی سورہ حج کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بھی، اگر کوئی خیر آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، وہ مطمئن رہتے ہیں، دین پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی آزمائش، کوئی مشکل آتی ہے، انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو آسان باتوں پر عمل کریں، مشکل باتوں پر عمل نہ کریں، جہاں لوگوں کی باتیں سننے کا ڈر ہو وہاں دین کو چھوڑ دیں، جو آسان معاملہ لگے اس پر عمل کر لیں، یہ دیندار نہیں ہے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ ذالک هو الخسران المبین، بہت بڑا خسارہ ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، پھر عمل کر کے دکھایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا اے اللہ میں مطیع ہوں، جو آپ کا حکم ہوں گا مانوں گا۔ اب جان قربان کرنی پڑے، اے اللہ میں حاضر۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ سرزمین پہ، اے اللہ میں حاضر۔ بچے کو قربان کرنا پڑا، اے اللہ میں حاضر۔ کہیں بھی ڈگمگائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس استقامت کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ایک صحابی ایک دفعہ بدوی صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھے بہت گہری باتوں کا نہیں پتا، مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتائیے، میں اس کو حرز جان بنا لوں۔ تو نبی کریم مجھے کوئی مختصر نصیحت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ زبان سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ڈٹ جائے اس بات پر، پھر اس بات کو ثابت کر کے تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام پر عمل کرنے کے دعوے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں، لباس غیروں کا پسند ہے، فیشن آتا ہے تو وہ فیشن جو ہے وہ غیروں کا، اور جن کو جو غلط لوگ ہیں، فنکار اور کھلاڑی اور اس قسم کا لوگوں کا فیشن پسند ہمیں آتا ہے۔ عبادت کرنی ہے، عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں کرنی، وہ دوسرے لوگوں کے طریقے کے مطابق، یہود و نصارہ کی پیروی ہو رہی ہے۔ اور تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ جب ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، موت کے وقت خاص طور پہ۔ بعض علماء کہتے ہیں قبر میں، قیامت کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نازل ہو کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت حاصل کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ استقامت کا فائدہ، جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں دین میں، فرشتے اتر اتر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے لیے جنت ہے، اس جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے وہ تمہیں ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب رحیم میزبان ہوں گے، وہ تمہاری میزبانی کریں گے. تو یہ استقامت کا فائدہ ہے جو یہاں اللہ نے سورہ احقاف میں بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ اگلی سورہ محمد ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن لوگوں کو ترغیب دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے انعامات چاہیے، اگر تمہیں دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر ینصرکم، اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط بھی کریں گے. اللہ کی مدد، اللہ رب العالمین کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. یہاں اللہ رب العالمین کی مدد کرنے سے مراد اصل میں اللہ کے دین کا غلبہ. ایک دفعہ عرض کیا تھا پہلے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اس کشمکش میں حق کا ساتھ دینا، حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. دین کو غالب کرنے کی کوشش، دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لگا دینا، یہ ہے ایک مسلمان سے اللہ کا تقاضا. تو ایک مسلمان سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے. یہ ہے اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے دین کی مدد. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے دنیا کے اندر، اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو کافروں پر ایک معجزے کے ذریعے غالب کر دیں. اللہ چاہیں تو اللہ فرشتے بھیجیں اور مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر غالب آ جائیں، حق باطل پہ غالب آ جائے. لیکن اگر اللہ اس طرح فرشتے بھیج کر معجزوں سے مسلمانوں کو غلبہ دیں تو پھر مسلمانوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ تو مسلمانوں کے امتحان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام ندا لگاتے رہے، پکار لگاتے رہے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے کہتے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہم کھڑے ہیں، اللہ کے دین میں ہمارا مددگار کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کریں گے. یہاں سے ایک عقیدے کا مسئلہ جو ہے میں وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ نے خود مانگی ہے. اللہ نے خود انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے مدد مانگیں. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا من انصاری الی اللہ، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا اپنی امت سے، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کے علاوہ مدد مانگی جا سکتی ہے. یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں اے اللہ ہم صرف آپ کی مدد کرتے، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہاں اللہ سے مدد، صرف اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتہ لگا کہ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس میں کسی انسان سے، عام انسان چھوڑیے، کسی نبی، کسی ولی، کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. لیکن بعض ایسے معاملات ہیں ان میں مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ نے خود مانگی، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام نے مانگی. اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا، سورہ مائدہ کے شروع میں دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے لوگوں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اللہ خود حکم دے رہے ہیں مدد کرنے کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے پتہ لگا کہ مدد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا مدد مانگنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں کسی سے مدد مانگوں ایسے معاملے میں جو وہ کر سکتا ہے، جس کو ما تحت الاسباب کہتے ہیں. تو ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے. ایک شخص غریب ہے، وہ کسی مالدار شخص سے کہتے ہیں مجھے تھوڑی سا رقم دے دو، میں اس سے کھانا لے لوں گا. بالکل غریب شخص
وہ سوال کر سکتا ہے اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو. وہ ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگ رہا ہے. ایک بندہ اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور لوگوں سے مدد مانگ سکتا ہے، کنویں میں گر گیا ہے، کسی سے کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اس کھڈے سے، اس کنویں سے مجھے نکال دو، اگر کوئی نکال سکتا ہے تو. ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے. لیکن ایک ہے کہ کسی سے ما تحت الاسباب نہیں، ما فوق الاسباب مدد مانگی جائے. کسی سے ان معاملات میں مدد مانگی جائے جو صرف اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں. ایک بندہ کسی سے کہ مجھے اولاد دے دو، یہ ایک انسان کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا، نہ کسی عام انسان سے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی فرشتے سے. ایسی بات صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جا سکتی ہے. اور اگر ایسے معاملات میں کسی سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک ہوگا. لیکن عام معاملات میں ما تحت الاسباب میں ایک انسان گھر میں ہوتا ہے، بیوی سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے پانی پلا دو، کھانا دے دو، تو یہ مدد مانگنا یہ ما تحت الاسباب ہے. نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اس طرح کے کاموں میں، روزمرہ کے کاموں میں مدد ہو سکتی ہے. نبی مدد مانگتے رہے صحابہ کرام سے کہ جی جہاد پہ جانا ہے، آؤ اپنی جانیں بھی لاؤ، اپنے مال بھی لاؤ. صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جانیں، اپنے مال پیش کرتے رہے. تو یہاں سے کچھ لوگ ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا ہے تو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ صرف اللہ سے مدد مانگنا یہ جو ہے یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ اس قسم کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو مدد مانگنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کن معاملات میں مدد مانگی جا سکتی ہے جو ما تحت الاسباب ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں، ان میں مدد مانگی جا سکتی ہے. لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ایک بندہ جو ہے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اپنے کسی بزرگ کو پکارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جس طرح اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر جگہ سے سنتے ہیں، میرے بزرگ بھی سن لیتے ہیں. کسی فوت شدہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے جس طرح اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، فلاں فوت شدہ بزرگ بھی میری بات سن لیں گے اور میری بات سن کر مدد کرنے پر قادر ہوں گے، جو ابھی ہم نے شروع میں پہلا موضوع پڑھا. تو یہ شرک ہوگا. اس بارے میں ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہوتا ہے. ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے اور اگلے شخص کو مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. ایسے اداروں کی ہم دست و بازو بنیں جو لوگ دین کے غلبہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ جو دین محمد کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر، اور تو بھی ان کی مدد کر. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق ہے. اس کے بعد اسی سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت اور اہل جہنم ان کا تقابل کیا، جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذاب کا تقابل کیا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کے اندر ہو، تم نے محنتیں کرنی ہیں، اب اس محنت کے بعد جب تم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگے، تم نے اعمال کرنے ہیں، تو تمہارے اعمال کے نتیجے میں جنت ملے گی یا جہنم. تو اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوتا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو بڑی لذیذ ہیں پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفى، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں. ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی نعمتیں ہیں جنت میں. اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ومغفرۃ من ربہم، رب کی مغفرت بھی ہے. یہ تمام نعمتیں ہیں اہل جنت کے لیے. کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اہل جنت برابر ہو سکتے ہیں ان کے جس نے ہمیشہ آگ میں رہنا ہے؟ اہل جنت کے لیے تو یہ نعمتیں جن کا اوپر ذکر ہوا، اور ایک دوسرا گروہ ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. دنیا کے اندر ہم اگر آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، ہم سے اپنا ہاتھ اوپر نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ آگ میں رہنا. اور پھر وہ آگ بھی ایسی جو دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، ہمیشہ انسان آگ میں رہے. وسقوا ماء حمیما، جن کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. تو تمہیں یہ نعمتیں چاہیے کہ تم نے جہنم میں جانا ہے جہاں اس قسم کی سزا ہوگی.
لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ فرماتے ہیں بچھونا یعنی بستر بھی جہنم کا۔ اب وہاں کوئی ایک دو لمحے تو نہیں رہنا، ایک دو گھنٹوں دینے، ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں رہنا ہے، ہزارہ سال، لاکھوں سال، اللہ کو پتہ ہے کتنی زندگی ہے۔ تو وہاں بچھونا بستر بھی آگ کا، ومن فوقہم غواش، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر بھی آگ کے سائے، ومن تحتہم ظلل، نیچے بھی آگ کے سائے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو جہنم سے۔ اور صرف آگ نہیں ہے، آگ کا عذاب نہیں ہے، گرم پانی پینے کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر پانی مانگیں گے قیامت کے دن جہنم میں، اللہ فرماتے ہیں پانی دیا جائے گا، لیکن کیسا پانی ہوگا؟ یشوی الوجوہ، کہ وہ پانی کو منہ سے قریب کریں گے تو سارا چہرہ بھون دیا جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا والیاذ باللہ کہ چہرہ بھونا جائے گا، چہرے کی کھال اس پانی کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود شدید پیاس لگی ہوگی، اس کے باوجود وہ پانی کو پینے پر مجبور ہوگا، اور وہ جو پانی پیے گا وہ ایک دو قطرے نہیں پیے گا۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم، پانی کو پئیں گے، گرم پانی کو کس طرح پئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح اس پانی کو پئیں گے، اور وہ پانی کیا کرے گا؟ وہ اندر سے ہر چیز کو کاٹتا صاف کرتا ہوا چلا جائے گا، پھر ہر چیز دوبارہ بن جائے گی۔ صرف یہ عذاب نہیں ہے، چڑھائی کا عذاب ہے، سأرہقہ صعودا، میں ایسے بندے کو چڑھنے پر مجبور کر دوں گا، سأصلیہ سقر، فرمایا کہ یہ عذاب جو ہے یہ کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جہنمی اللہ سے کہیں گے، جہنم کے دروغہ سے کہیں گے، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنمی کہیں گے جہنم کے دروغہ سے اپنے رب کو پکارو، ہماری تو وہ سنتا نہیں، تم ہی پکارو، اللہ تعالی ہم سے ایک دن عذاب ہلکا کر دے، ایک دن، تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جہنم کے دروغہ کہیں گے کیا رسول آئے تھے نصیحتیں لے کر، روشن نشانیاں لے کر؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تھے، تو جہنمی پھر جہنم کا دروغہ کہے گا قالوا بلا قالوا فادعوا، وہ کہے گا خود ہی پکارو، پھر میں نہیں اللہ سے بات کر سکتا، اللہ بڑے غصے میں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار گمراہی میں ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا، موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ولا یخفف عنہم من عذابها، جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کذالک نجزی کل کفور۔ ایک اور جگہ فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں آگ جلتی ہے بجھ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ جب بجھنے لگے گی ہم اس کو بھڑکا دیں گے، مزید بھڑکا دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو آگ کا عذاب، ہم اس عذاب میں اضافہ ہی کریں گے، کبھی یہ ہلکا نہیں ہوگا، والیعاذ باللہ والیعاذ باللہ۔ تو اب یہ جہنم میں جانے والے اعمال کرنے ہیں کہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے، یہ اللہ نے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وقت اوپر ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ اللہم اجعلنا من اتقاء هذه الليلة المباركة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک سوال ہے کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے ایک دفعہ کسی شخص کو کہا کہ تمہیں 7 بیٹے دیے، ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، تاریخ کے کتابوں میں میرے علم کے حد تک تو نہیں ہے کہ حضرت حسین نے کسی کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں 7 بیٹے دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایسے واقعات تو بہت سے گھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر تو بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا، فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا، ایسے قصے کہانیوں سے دین ثابت نہیں ہوتا، دین ثابت ہوتا ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو ایسی چیز پیش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کے علاوہ جس کو پکارنا ہے پکارو، وہ زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کی 10-20 آیات ہیں اس موضوع پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔